بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال پاک کا بہت ہی دردناک واقعہ۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مملکت اسلام کی شہزادی، آغوش نبوت کی پروردہ، مرکز ولایت کی حرم پاک اور قافلہ سالار عشق کی پیاری ماں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون قدرت کا وہ وقت بھی آ رہی گیا جس کی گرفت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، یعنی موت کا وقت۔ فخر موجودات اور خلاصہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پاک کے 6 مہینے بعد ایک دن شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہے اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہے اور پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے یہ بے وقت انتظام ہوتا دیکھ کر فرمایا، اے نور دیدہ مصطفیٰ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، آقا، آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ ہجر و فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہے اور وصل و ملاقات کے روشن دن آ گئے ہیں۔ ابا جان کو آج رات خواب میں دیکھا ہے، میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے غم فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوج ہج میں جان سوختہ رہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے اور اب بہت جلدی تم مجھے آ کر ملو گی اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میری آخری وقت آ پہنچا ہے اور شاید آج میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا جاؤں۔ میرے بعد میرے پیارے بیٹے روٹی کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کوئی دھوئے کہ نہ دھوئے، اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر اور گیسو سوار کر انہیں ایک بار دلہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جم جائے گا اور یہ یتیم کس حالت میں رہے۔ اور پھر حضرت علی کے قدم پکڑ کر عرض کیا، اے میرے آقا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دو، اور میرے بعد رونا نہ، اس لیے کہ اگر آپ روئیں تو میرے شہزادے بھی روئیں گے اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری ہوگی۔ اے میرے آقا، میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ یتیموں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں روتے نہ پھرے۔ اور پھر عرض کیا کہ میرے آقا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور کسی کی موت کی خبر نہ کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں اور اس طرح میری پردہ دری ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، سروں پر دستے شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما، غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے، زلفیں سنواری اور پھر سینے سے لگا کر جار جار رونے لگی اور فرمایا، اے میرے جگر گوشو، میں نے تمہیں بڑی محنت اور پیار سے پالا ہے۔ میں نے تمہارے آرام اور خوشی کی خاطر اپنے دنوں کا چین قربان کیا، راتوں کی نیند نثار کی۔ تمہارے چہرے پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، مگر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارا کیا حال ہو۔ اور پھر جب حضرت حسین سے فرمایا، بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے
اس کا احترام کرنا، اور اے بیٹا حسن، حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی، مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری مشفق و شفیق ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں، اور آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے، اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن رہی ہے۔ اور فرمایا، بیٹا حسن، مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے، اور بیٹا حسین، میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے سامنے ہے، اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ علی اکبر کے حلق پر تیر، عابد کے پاؤں میں بیڑیا، اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نانائے مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھنا، اور جب مدینہ سے کربلا کو کوچ کرو تو میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھ کے جانا۔ اور پھر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی زینب، اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا، اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ کرنا، میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر تمہارے دونوں بچے اون و محمد بھی قربان ہوں گے، مگر یہ قربانی خوشی سے دینا اور لاشوں کا پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں کو اور بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد سیدہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، بحرمت مصطفیٰ علیہ السلام، میری تمام خطائیں معاف فرما۔ میرے خالقہ کائنات، میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے سوائے علی کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے اے میرے مولا، اگر میری جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آئے گا۔ اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری یہ التجا ہے کہ میری روح کو آپ خود ہی قبض کرنا۔ چنانچہ حضرت زہرا کی یہ التجا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی، اور خداوند تعالیٰ نے اس پیکرے شرم و حیا کی روح مبارک خود قبض فرمائی، اور اس طرح اس شان سے جگر گوسائے رسول 3 رمضان المبارک 12 ہجری کو اس دار فانی سے دار البقا کی طرف رحلت فرما ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاتون جنت کی وفات ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضرت علی کی زبان پر کلمات صبر و شکر تھے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر شہزادوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ماں کے جسم اطہر سے لپٹ گئے، اور پھر گریہ و جاری سے کائنات کی ہر چیز کو رلایا، اور بار بار پاؤں سے لپٹتے اور کہتے، اماں جان، تم ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں غسل کون دے گا؟ ہماری زلفیں کون سنوارے گا؟ ہم روئیں گے تو چپ کون کرائے گا؟ ایک طرف سے شہزادوں کے اس گریہ و جاری سے مدینہ میں ایک حسر ورثہ تھا، اور دوسری طرف سیدہ زینب کی آہ و بکا سے مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے۔ وہ بار بار اس صدمہ جانکا سے بے ہوش ہو جاتی، ہوش آتا تو پھر ماں کے پاؤں سے لپٹ جاتی۔ آخر شیر خدا نے شہزادوں اور بیٹی کو سنبھالا، پیار کیا، اولاد بطول کو چپ کرایا، اور پھر اس سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی اور صاحبہ لولاک کی لخت جگر کا جنازہ مبارک حضرت اسماء بن امیس زوجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا، اور سیدہ ہی کی وصیت کے مطابق غسل دیا، اور کفن پہنایا اور گہوارہ تیار کیا، اور پھر اس نور چشم مصطفیٰ
بانوئے شیر خدا اور مادر سید الشہداء کا جنازہ آدھی رات کے پردے میں اٹھا لیا گیا اور پھر اس سجدے اطہر کو جنت البقیع میں سروید خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔